بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار کا تعارف اور خصوصیات۔ تاریخ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف لوہے اور دھات کی بنی ہوئی نہیں بلکہ وہ ایمان، ہمت اور انصاف کی علامت بن گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے ذوالفقار، وہ تلوار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ کر اسلام کی عظمت کا نشان بن گئی۔ آج ہم جانیں گے اس مبارک تلوار کی مکمل تاریخ، اس کی خصوصیات اور اس سے جڑی ہوئی وہ روایات جو آج تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ذوالفقار صرف ایک تلوار نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی گئی ایک ایسی نعمت تھی جو ان کی بہادری اور ایمان کی گواہی بن گئی۔ اس تلوار کا ہر واقعہ بتاتا ہے کہ سچائی اور حق کی حمایت کرنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار تلوار کا نام کیسے پڑا اور اس کی کیا خصوصیت تھی۔ ذوالفقار کا مطلب ہوتا ہے دو کناروں والی تلوار، اور یہ اپنی بناوٹ میں ایک انوکھی تلوار تھی۔ اس کی نوک دو حصوں میں تقسیم تھی، جیسے ایک تلوار کی جگہ دو تلواریں ہوں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے یہ جنگ کے میدان میں بہت خطرناک اور طاقتور ہتھیار ثابت ہوتی تھی۔ جب یہ ہاتھ میں اٹھتی تو دشمن صرف اس کی شکل دیکھ کر ہی دبک جاتا تھا۔ لیکن اس تلوار کی اصل طاقت اس کی دھار میں نہیں بلکہ اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس نے اسے اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جنہیں اسد اللہ یا اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسے مجاہد تھے جن کی بہادری کا ذکر اسلام کی پوری تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے۔ ان کی جنگ میں دلیری اور حق کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ اس قدر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک مکمل مسلمان میں ہونی چاہیے۔ وہ نہ صرف بہادر تھے بلکہ علم اور حکمت میں بھی بے مثال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ الفاظ ان کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ جب ذوالفقار جیسی تلوار ایسے شخص کے ہاتھ میں آئی جو نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور تھا بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط تھا، تو یہ تلوار اور بھی زیادہ طاقتور بن گئی۔ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا نہیں رہی بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک علامت بن گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف جب یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ یہ واقعہ جنگ احد سے جڑا ہوا ہے، وہ جنگ جو ہجرت کے تیسرے سال مدینہ کے قریب احد کے پہاڑ کے پاس لڑی گئی۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ جنگ احد میں قریش مکہ کی بڑی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو شکست دینا اور اسلام کی روشنی کو ختم کرنا تھا۔ قریش کی فوج میں 3000 سے زیادہ جنگجو تھے جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 کے قریب تھی۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی طاقت تھی اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس جنگ کی تیاری کی۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کی ایک گھاٹی پر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ جنگ کے شروع میں مسلمان غالب تھے اور دشمن بھاگنے لگے، لیکن پھر کچھ تیر اندازوں نے یہ سوچ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا دشمن انتظار کر رہا تھا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے اپنے دستے کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اچانک حالات بدل گئے، دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے اور افراتفری پھیل گئی۔ اس نازک وقت میں جب ہر طرف سے دشمن حملہ کر رہے تھے اور کچھ مسلمان یہ افواہ سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ دشمن کے تیر اور تلواریں ان پر برس رہی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اتنے دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ان کے جسم پر 16 زخم آئے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے اور وہ اب بھی لڑ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ان کے لیے محبت اور عزت اور بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تلوار، جو بدر کی جنگ میں مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔
یہ تلوار ذوالفقار تھی۔ جب آپ نے یہ تلوار ان کے حوالے کی تو یہ صرف ایک ہتھیار کا تبادلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بہادر مجاہد کو اعتماد، محبت اور اعزاز کا اظہار تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار کو ہاتھ میں تھاما تو گویا ان کی طاقت دو گنی ہو گئی۔ وہ دوبارہ میدان میں کودے اور ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ ہر وار میں ایک دشمن زمین پر گر رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایمان کی چمک تھی اور دل میں اللہ کے رسول کی محبت۔ اسی جنگ میں جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے آواز دی جو پوری کائنات میں گونج اٹھی، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار، یعنی کوئی جوان مرد علی کے سوا نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار کے سوا نہیں۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کا آسمانی اعتراف تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی قدردانی تھی۔ اس کے بعد ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شناخت بن گئی۔ جہاں بھی وہ جاتے ان کی کمر پر ذوالفقار لٹک تھی۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا بلکہ یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا، اور جب بھی مسلمانوں کو کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ذوالفقار کی طرف دیکھا جاتا۔ جنگ خیبر میں جب مسلمانوں نے یہودیوں کے مضبوط قلعوں کا محاصرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ اس رات تمام صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ کس کو یہ عزت ملے گی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے ملے، لیکن اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذوالفقار لے کر قلعے کی طرف بڑھے۔ خیبر کا سب سے بڑا پہلوان مرہب ان کے سامنے آیا، جو اپنی طاقت اور بہادری کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بھاری تلوار تھی۔ مرہب نے شیخی مارتے ہوئے کہا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے مرہب کا نام دیا، میں مکمل ہتھیاروں سے لیس ہوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلا خوف اس کا سامنا کیا۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار سے ایک ایسا وار کیا کہ مرہب کا لوہے کا خود اس کا سر اور کندھا تک کٹ گیا۔ ایک ہی وار میں خیبر کا سب سے بڑا پہلوان زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کے دلوں میں دہشت پھیل گئی، لیکن لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قلعے کا دروازہ بند تھا اور اسے کھولنے کی ضرورت تھی۔ یہ دروازہ اتنا بھاری تھا کہ اسے کھولنے کے لیے کئی آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ بعد میں جب کچھ صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 آدمیوں کو مل کر بھی اسے اٹھانے میں مشکل پیش آئی۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ صرف جسمانی قوت نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی وہ مدد تھی جو سچے مومنوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ذوالفقار صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ حق اور انصاف کی علامت بن گئی۔ جب انہوں نے قلعے میں داخل ہو کر مسلمانوں کے لیے راستہ کھول دیا تو خیبر فتح ہو گیا۔ یہ جنگ صرف قلعوں کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ثابت کرتی تھی کہ جب ایمان اور بہادری ساتھ ہوں تو کوئی بھی مشکل ناقابل عبور نہیں رہتی۔ جنگ صفین میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار کو صرف حق کے لیے استعمال کیا۔ وہ کبھی ظلم یا ذاتی دشمنی کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ ان کا ہر وار، ہر جنگ صرف اللہ کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے دشمنوں کا سامنا کرتے تو پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے اور صرف آخری حل کے طور پر تلوار استعمال کرتے۔ ذوالفقار کی کہانی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ طاقت کا استعمال ہمیشہ حق کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور تلوار تھی، لیکن انہوں نے اسے کبھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی کسی کمزور پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کمزوروں کی مدد کی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ حقیقی بہادری جسمانی طاقت میں نہیں بلکہ ایمان اور حق پر ڈٹے رہنے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے طاقتور نہیں تھے کہ ان کے پاس ذوالفقار تھی، بلکہ ذوالفقار اس لیے طاقتور بنی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اگر یہ تلوار کسی ظالم کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ صرف ایک عام تلوار ہوتی۔
تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جنگ احد میں جب حالات بہت مشکل تھے اور دشمن ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ طاقت دی جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور دشمنوں کو پسپا کیا۔ جنگ خیبر میں بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ انسان کی قدر اس کی ظاہری شکل یا عمر سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور عمل سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جوان تھے جب انہیں یہ اعزاز ملا، لیکن ان کے ایمان اور بہادری نے انہیں تمام صحابہ میں نمایاں بنا دیا۔ آج ذوالفقار کا نام مسلمانوں کے دلوں میں ایک مقدس علامت کے طور پر زندہ ہے۔ یہ تلوار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ذوالفقار کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عزت اور طاقت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی محبت میں ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے ایسی طاقت عطا کرتا ہے جو کسی تلوار یا ہتھیار سے نہیں ملتی۔ یہ روحانی طاقت ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے، نہ صرف میدان جنگ کو۔ یاد رکھیں، ذوالفقار آج بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے انصاف کا، بہادری کا اور سب سے بڑھ کر اللہ پر ایمان اور بھروسے کا۔ جب ہم اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ سبق لاگو کرنا چاہیے۔ چاہے ہمارے پاس کوئی تلوار نہ ہو، لیکن ہمارے پاس اپنے الفاظ، اپنے اعمال اور اپنی سچائی ہے۔ ان کو ہمیں ہمیشہ حق کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی ظلم کو دیکھیں تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جب کسی کمزور کو مدد کی ضرورت ہو تو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ذوالفقار کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی ہمت دیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا اور کمزوروں کی مدد کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔